اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید سورہ نساء کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیہ مجیدہ میں خداوند متعال انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے حبیب کا تذکرہ کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے انا اوحینا الیک، اے حبیب، اے ہمارے رسول، اوحینا الیک، ہم نے تمہاری طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی طرف وحی کی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب کی طرف وحی کی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور میرے حبیب ہم نے داؤد کو تو زبور بھی عطا کی. اور حبیب رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، اس سے پہلے جو ہم تمہارے سامنے رسولوں کے قصے بیان کر چکے ہیں ان پر بھی وحی نازل کی. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور جن کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید میں نہیں کیا ان پر بھی وحی کی. ان پر بھی وحی کی جن کا تذکرہ ہم تمہارے ساتھ کر چکے ہیں، اور ان پر بھی وحی کی جن کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے تو بہت زیادہ گفتگو بھی کی جیسے گفتگو کرنے کا حق ہوا کرتا ہے. رسلا مبشرین و منذرین، اے حبیب یہ جتنے بھی افراد ہیں تم سے لے کر اور موسیٰ تک جن کا بھی تذکرہ کیا ہے، یا وہ تمام افراد جن کا ہم نے تم سے تذکرہ کیا یا تذکرہ نہیں کیا، یہ سب کے سب لوگ رسلا مبشرین و منذرین، یہ ایسے پیغامبر ہیں، یہ ایسے پیغام لانے والے ہیں جو بشارت دیتے ہیں کس چیز کی؟ اللہ کے انعامات کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی جنتوں کی، اللہ کی بہشت کی، اللہ کی جزا کی. مبشرین بشارت دینے والے ہیں. ومنذرین، اور یہ جتنے بھی افراد ہیں جن پر ہم نے وحی کی یہ ڈرانے والے بھی ہیں، یہ بشارت دینے والے بھی ہیں، منذرین بھی ہیں.
کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یہ سارا وحی کا سلسلہ، ان سب رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ مقصد کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. ان رسولوں کے آ جانے کے بعد، ان پیغامبروں کے آ جانے کے بعد انسانوں پر اللہ کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حجت پیش نہ کر سکیں، کوئی دلیل پیش نہ کر سکیں، کوئی عذر ایسا نہ لا سکیں کہ خدایا اگر ہمارے پاس تیری جانب سے کوئی رسول آیا ہوتا، کوئی ڈرانے والا آیا ہوتا، کوئی بشارت دینے والا آیا ہوتا تو ہم بھی تیری احکام پر عمل کرتے، ہم بھی تیری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر، نوح کے بعد آنے والے انبیاء پر، ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق اور یہاں تک کہ تمام انبیاء کے نام لینے کے بعد خدا کہہ رہا ہے ان سب کو بھیجا ہے تاکہ کل کو لوگ میری بارگاہ میں پہنچیں تو عذر پیش نہ کر سکیں، حجت پیش نہ کر سکیں، میرے سامنے اپنی حجت پیش نہ کر سکیں. میں نے ان کے سامنے اپنی حجتیں پیش کر دی ہیں. گویا خدا بتا رہا ہے کہ حجت پیش کرنا، دلیل پیش کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں چھوڑی جائے گی اور میں اپنی طرف سے حجتوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھوں گا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. ان رسولوں کے بعد، ان حجتوں کے آنے کے بعد، ان پیغامبروں کے آنے کے بعد، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور یاد رکھیے گا یہ جملہ بہت اہم ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ ناقابل شکست ہے اور صاحب حکمت ہے. یہ آیات کا مختصر سا ترجمہ، ایک مفہومی سا ترجمہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے. انہی آیات کی بنیاد پر، انہی آیات کی روشنی میں سلسلہ کلام اگلے چند دن تک جاری رہے گا اور اسی کی روشنی میں ہم کچھ باتیں کریں گے اور خاص طور پر ان مقاصد کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کچھ مفاہیم ہیں، یہاں کچھ قصے ہیں، یہاں قصص قرآنیہ ہیں جن کو پیش کرنے کا مقصد خداوند متعال یہ بتا رہا ہے تاکہ لوگوں کی حجت اللہ پر باقی نہ رہے. اگر لوگوں کی حجت اللہ پر باقی نہیں رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو حجت ہے وہ تمام ہو جائے گی. بس یہیں سے مطلب کو سمجھنا ہے. یہاں پر کچھ سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے، اہل بیت کے فضائل کے کچھ گوشے بھی نمایاں ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کی توجہات میرے ساتھ رہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے کیا وہ رسولوں کے ساتھ مختص ہے؟ یعنی اگر رسول ہوں گے تو تب حجت قائم ہوگی، یا حجت اللہ کی جانب سے ایک عہدہ ہے، حجت اللہ کی جانب سے ایک دلیل ہے، حجت اللہ کی جانب سے ایک ایسا منصب ہے جو کسی نبی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو عطا ہوا، رسولوں کو بھی عطا کیا جا سکتا ہے، رسولوں کو عطا ہوا، اور اماموں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اماموں کو عطا کیا گیا. یہ میں اپنی جانب سے نہیں، قرآن مجید سے اس کے باقاعدہ دلائل ہیں. یہ عہدہ، حجت کا یہ سلسلہ، حجت کی تعریف، حجت کسے کہتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. لیکن میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے صرف اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں 25 اور 26 انبیاء کا، بعض 25 یا 26 انبیاء کا تذکرہ اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں جو بیان کیا گیا ہے،
وہ اپنے اختلافات کی روشنی میں 26 انبیاء آپ تصور کر لیں کہ 26 انبیاء کا تذکرہ جو قرآن مجید میں کیا گیا ہے، کیا اس کا مقصد لوگوں پر حجت قائم کرنا ہے یا نہیں؟ اگر اس کا مقصد آج کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آج کے لوگوں کے لیے حجت قائم کرنا ہے، آج کے لوگوں کے لیے خداوند متعال کی جانب سے دلیل دینا ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں، انبیاء کے ان تذکروں میں ایسے نکات موجود ہیں جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ انہی مسائل کو سمجھنا ہے، وگرنہ سلسلہ رسالت، سلسلہ نبوت آج سے 1400 سال پہلے نبی خاتم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ تو کیا نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہدایت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، یا ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ بس اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم انبیاء الہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھیجے گئے، جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے اندر بھیجا، ان کی زندگیوں میں ایسے نکات ہیں جو قیامت تک کے لیے ہادیوں کی رہنمائی کریں گے، جو قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کو بتائیں گے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کی تفسیر کے مطابق تمہاری دنیا میں اس وقت ہادی کون ہے۔ انہی انبیاء کے حالات زندگی میں وہ تمام مطالب نظر آئیں گے جن سے مسلمانوں نے منہ موڑ لیا۔ نبی کہہ کر گئے تھے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کو مسلمان ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں، دوسرے کو ہدایت کا ذریعہ نہیں مانتے۔ جب تک دونوں کو ہدایت کا ذریعہ نہیں مانیں گے اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی ہدایت کے ذریعے کو چونکہ بھلا دیا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید سے، انبیاء کے واقعات سے، ان ہادیوں کے تذکرے سے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے، ان انبیاء کے تذکروں کے ذریعے سے اہل بیت کی زندگی کے ان گوشوں کو نمایاں کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے مسلمان ہدایت پا جائیں، جن کی آخرت کی زندگی سنور سکے، جن کی آخرت سنور سکے۔ یہ ہے انبیاء، اور یہی میرا موضوع ہے، اور اسی کی بنیاد پر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ آج کی مجلس چونکہ ایک تمہیدی، ایک مقدماتی، ایک ابتدائی مجلس ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف اپنے موضوع کا تعارف کروا کر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چند باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ وہ یہ کہ ہر سال، ہر نئے سال کا آغاز ہم ذکر حسین سے کرتے ہیں، اسلامی سال کا آغاز، اور ایک عجیب کیفیت ہے اس ذکر میں، ذکر حسین میں۔ آپ تصور کیجئے کہ ذکر حسین کی کیفیت کیا ہے۔ ذکر حسین کچھ ہمیں تاکید کی گئی ہے، کچھ ہماری مٹی کا خمیر ایسا ہے کہ ذکر حسین کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جہاں ہمیں تاکید کی گئی ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہماری جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، ہماری جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، وہاں قدم قدم پر آپ کو ملے گا کہ شب جمعہ حسین کو یاد کرو، نیمہ شعبان ہے تو حسین کو یاد کرو، شب ہائے قدر ہیں تو حسین ابن علی کو یاد کرو، کوئی اور مناسبت ہے تو حسین ابن علی کو یاد کرو، میدان عرفات میں ہو، روز عرفہ ہے
تو حسین ابن علی کو یاد کرو، کسی اور مقام پر گئے ہو تو حسین ابن علی کو یاد کرو، ہر مقام پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی لمحہ ذکر حسین سے خالی نہیں رکھا۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ذکر حسین کے ساتھ، ہماری نماز کا اختتام زیارت حسین کے ساتھ ہوگا۔ ہم اگر زیر آسمان چلے جائیں گے تو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ضرور کریں گے، بارش ہو رہی ہو تو حسین کا تذکرہ ضرور کریں گے، ہم پانی دیکھیں گے تو حسین کی یاد ضرور منائیں گے، ہم نوجوان دیکھیں گے تو حسین کے بچوں کی یاد ضرور کریں گے، ہم اپنے گھر میں کوئی خوشی کریں تو حسین کو یاد ضرور کریں گے، ہمارے گھر میں کوئی غم ہو تو حسین کو یاد ضرور کریں گے۔ ہم نے اپنی زندگی حسین کے ساتھ جوڑ لی ہے، اور یہ ہم نے نہیں کی، یہ وہ توفیق ہے جو خداوند متعال کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے، وہ توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عنایت خاصہ ہے ہم پر۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اضافی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس مٹی سے جس سے اللہ نے ہمیں خلق کیا، اس مٹی سے جس سے اللہ نے ہمیں بنایا۔ وہ جو مٹی بچ گئی تھی وہ مٹی ہمارے شیعوں کے خمیر میں شامل کر دی گئی ہے۔ اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے گھر خوشی ہو تو یہ ہماری خوشیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے گھر غم ہو تو یہ ہمارے غموں کو یاد کرتے ہیں، نہیں یہ اس منزل پر نہیں رکتے، یہ اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ کس منزل پر پہنچے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا کہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر خوشی ہو اور ہم اہل بیت کی خوشیوں کو یاد کریں، اچھی بات ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے گھر میں غم ہو، ہم اہل بیت کے غم کو یاد کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی محبت کا درجہ اس سے بہت بلند ہے۔ اہل بیت کی محبت کا درجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں خوشی ہو اور اہل بیت کے گھر میں غم ہو تو ہم اپنے گھر کی خوشی نہیں مناتے، اہل بیت کا غم مناتے ہیں۔ اور اگر اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے جنازے دفن کرنے کے بعد محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، ہم جشن سیدہ منعقد کرتے ہیں، ہم جشن غدیر منعقد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اہل بیت کی خوشی اپنے غموں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس مٹی کا کمال ہے جو ہمارے خمیر میں مل چکی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم خلق ہوئے ہیں اس سے، یہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن حسین ابن علی کی ذات صرف ہمارے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ جو حسین کی یاد منائی جاتی ہے، یہ جو حسین ابن علی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ صرف شیعوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے خلق محبت اہل بیت پر کیا ہے، لیکن اس ذکر حسین میں، اس عشق حسین میں، اس فکر حسین میں سب قوموں کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے درس ہے۔ وہ کس طرح سے، میں صرف ایک نمونہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اگلی منزل کی جانب بڑھوں گا۔ وہ کس طرح سے، آپ پوری تاریخ بشریت اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی کسی بھی انسانی تاریخ میں اقلیت اور اکثریت کے مقابلے کو حماقت سے زیادہ تعبیر نہیں کیا جاتا تھا۔ کبھی کوئی اقلیت، کبھی کم افراد زیادہ افراد سے ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آج ہو جاتے ہیں۔ آج ایک آدمی بھی اپنے اصولوں کی خاطر لشکروں سے ٹکرا جاتا ہے۔ میں تاریخ بشریت کی بات کر رہا ہوں، کب سے انسانوں نے یہ جرت حاصل کی، کب سے انسانوں کے اندر یہ عزم، یہ ولولہ آیا کہ کم ہونے کے باوجود اکثریت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ٹکرا جائیں، کم ہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑ جائیں۔
کبھی میدان سے نہ بھاگیں، یہ واقع کربلا اور حسین ابن علی کی دین ہے۔ تاریخ کے اندر واقع کربلا سے پہلے، یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں جس کو بھی دیکھیں، اگر وہ کہیں پر جتنے بھی اسلامی دنیا سے باہر تحریکیں اٹھی ہیں، جب بھی ان سے سوال کیا جائے کہ کس سے متاثر ہو تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین ابن علی سے۔ جتنی بھی تحریکیں ہیں، اکثر تحریکوں کی بنیادیں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ وہاں کے سربراہ، وہاں کے لیڈر حسین ابن علی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اگر کسی اور تحریک سے متاثر ہوں گے تو جس تحریک سے متاثر ہوں گے وہ تحریک یا اس تحریک کے بانی حسین ابن علی سے متاثر نظر آئیں گے۔ حسین ابن علی کو اسوہ حسنہ اور اسوہ عمل اپنے لیے قرار دیں گے۔ دیکھ لیجیے آپ تاریخ کے اندر۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اقلیت اور اکثریت کے مقابلے کو واقعہ کربلا سے پہلے حماقت تصور کیا جاتا تھا۔ کوئی اقلیت، کوئی گروہ، کوئی چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسلام وہ پہلی منزل ہے جہاں پر اقلیت کو اکثریت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا درس دیا گیا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس حوالے سے بات اٹھائی ہے، ورنہ جتنی بھی جنگیں آپ تاریخ اسلام سے پہلے جو چاہے وہ جزیرۃ العرب میں ہوئی ہیں یا یورپ میں لڑی گئی یا کسی ایران میں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں، وہاں پر زیادہ سے زیادہ ایک معمولی فرق کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ اگر کہیں تعداد کم ہوتی تھی اسلحہ اچھا ہوتا تھا، اگر کہیں تعداد کا تناسب صحیح نہیں ہوتا تھا تو میدان کا تناسب قلت کے ساتھ زیادہ سازگار ہوتا تھا۔ ان بنیادوں پر جنگیں لڑی جاتی تھی، لیکن کبھی کوئی چھوٹا گروہ کسی بڑے گروہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ حسین ابن علی نے یہ درس دیا، حسین ابن علی نے یہ سکھایا۔ لیکن حسین ابن علی سے پہلے اسلام نے کس طرح سے، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اسلام نے اس نقطے کی جانب، اس حقیقت کی جانب کہ اقلیت ہونا، کم من فئۃ قلیلہ، کتنے ہی کم تعداد کے گروہ ایسے ہیں جو اکثریت پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یا ایھا النبی حرض المؤمنین، سورہ انفال کی آیت کے اندر جو مومنین سے کہا گیا ہے، قتال کا اور جہاد کا حکم دیا گیا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ وہاں خداوند متعال مومنین سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ وہاں مومنین کو ابھارا جا رہا ہے، مومنین کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم قتال کرو، اور تم میں سے اگر 220 صابر افراد ہوں، 20 صابرون، 20 صابر افراد اگر ہوں تو وہ 200 کافروں پر بھاری ہیں۔ تم میں سے اگر 100 صابر ہوں تو وہ 1000 کافروں پر بھاری ہیں۔ مسلمانوں کو تناسب دیا جا رہا ہے، ریشو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان 10 پر حاوی ہے۔ نکلو جہاد کے لیے۔ اگر اتنی تعداد ہو کہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 افراد آئیں اور تم 100 افراد صابر ہو تو لڑ جاؤ۔ یہ اسلام نے نقطہ نظر پیش کیا، اسلام نے اس روش کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم توحید پر لڑ رہے ہو، تم اسلام کے اعلیٰ اصولوں کے حامل ہو، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ جتنی اعلیٰ تعلیمات تمہیں تمہارے نبی نے دی ہیں تو ان تعلیمات، ان اعتقادات کی حفاظت کے لیے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن ان اصولوں کی خاطر لڑ جاؤ۔ لیکن پھر خدا خود ہی کہتا ہے کہ خفف اللہ علیکم، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ سہولت دے دی گئی ہے، تمہارے لیے یہ مشکل آسان کر دی گئی ہے، تمہارے اندر تھوڑی سی کمزوری پائی جا رہی ہے، کمزور ہو تم، ابھی تم 10 ہو تو 20 کے مقابلے میں، 100 ہو تو 200 کے مقابلے میں جہاد کرو۔ مسلمانوں نے اپنی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اس کمزوری کے باوجود مسلمانوں کی کتنی ہی جنگیں ایسی ہیں
کہ جہاں تناسب 3% پر چلا گیا ہے، یعنی اگر مسلمان 313 ہیں تو ادھر کافر 950 کے قریب ہیں، یعنی 3 برابر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح خندق دیکھ لیں، اسی طرح خیبر دیکھ لیں، یہ دیگر جنگیں جو ہیں ان میں تناسب 3 کے برابر چلا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بڑا کمال ہے کہ اپنے سے 3 برابر بڑے لشکر سے ٹکرا جانا، یہ اس وقت تک کی عرب دنیا کے اندر بھی رائج نہیں تھا، اور یہ مسلمانوں کے رعب کا باعث بنا، مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنا۔ لیکن اتنے طاقتور، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اعزاز رہا ہے کہ جنگ بدر میں کم افراد، 313 افراد 1000 کے لشکر سے لڑ گئے، تو مرتے دم تک ان تمام افراد کے لیے باعث عظمت رہا، ان تمام افراد کے لیے جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ لیکن جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے، ذرا توجہ کیجئے گا، جب جنگ بدر کے لیے اللہ تعالیٰ لے کر جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو سامنے سے 2 لشکر آ رہے ہیں، 2 گروہ آ رہے ہیں، ایک طرف ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا اور دوسری طرف سے قریش کا لشکر آ رہا تھا، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دونوں سے تمہاری ٹکراؤ نہیں ہوگا، اللہ ایک کے ساتھ تمہارا سامنا کرے گا۔ یا ممکن ہے قافلہ تمہارے حصے میں آ جائے، یا ممکن ہے وہ لشکر تمہارے حصے میں آ جائے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ لڑنے کے لیے نکلے ہیں، تعداد کم ہے، بڑے باعظمت لوگ ہیں، اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیمات کے حامل ہیں، یہ تمام کی تمام خصوصیات کا حامل ہو جانے کے باوجود انہی مسلمانوں میں جن کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں 2 میں سے ایک لشکر کے سامنے، تمہیں 2 میں سے ایک گروہ کا سامنا کروایا جائے گا، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ جو صاحب شوکہ گروہ ہے، وہ جو اسلحے والا گروہ ہے، وہ جو لڑائی والا گروہ ہے، اس سے سامنا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے اسی سے سامنا کروایا، اللہ نے 3000 فرشتوں سے مدد بھی کروائی، اور یہ سارا کچھ کروانے کے بعد ان کم افراد کو زیادہ افراد سے لڑوا دیا۔ لیکن اللہ نے وہ جو سٹینڈرڈ بتایا تھا کہ اے کاش تمہیں آج ضعف ہے، آج کمزوری ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑنے کے برابر ہوتا، 100 مسلمان 1000 سے ٹکرانے کے برابر ہوتے۔ لیکن عرب کی دنیا میں اس وقت تک کی دنیا کے اندر یہ کام غلط تصور کیا جاتا تھا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صابر بنے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنی توانائی آئے، اس لیے کہ یہ اللہ کی تعلیمات پر اتنا ایمان رکھتے ہوں کہ یہ ایک آدمی 10 سے ٹکرا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آخرت پر ان کا ایمان اتنا قوی ہو کہ یہ کبھی لشکروں کو نہ دیکھیں۔ لیکن اسلام نے ایسا لشکر دیکھا ہی نہیں، اسلام نے ایسی تعداد دیکھی ہی نہیں جو بڑے لشکر سے ٹکرا جائے۔ اسلام مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ حسین ابن علی وہ ہے کہ جس نے 72 افراد کے ساتھ 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا ہے۔ حسین اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ کوئی مسلمان لشکر، کوئی لشکر اللہ کی تعلیمات کو لے کر، اسلام کی تعلیمات کو لے کر، الہی تعلیمات کو لے کر 100 افراد 1000 سے ٹکرا جائیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں کمزوری پائی جا رہی تھی۔ تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ بشریت کا طاقتور ترین شخص حسین ابن علی ہے، جو 72 افراد کو لے کر 30,000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرا گیا۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ اور یہی نہیں، آپ عالم دیکھیے کہ مسلمان جب جا رہے ہیں، مسلمانوں کا وہ لشکر جو جنگ بدر کے لیے نکلا، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بڑے باعظمت لوگ ہیں اس میں، وہ بھی جاتے ہوئے آخر تک انہیں بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ قافلہ سامنے آئے گا یا لشکر سامنے آئے گا۔ لیکن حسین ابن علی وہ ہستی ہے جو چلنے سے پہلے کہہ رہی ہے کہ
کہ دیکھو یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، اور یہی منظر ہے کہ حسین ابن علی ایک منزل سے گزر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ استرجاع جاری کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے لفظ زبان پر لے کر آتے ہیں۔ گویا حسین ابن علی کی آنکھ لگ گئی تھی سفر کے دوران، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو فوراً اپنی زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ان کلمات کا سننا تھا، حسین کا جوان بیٹا جلدی سے گھوڑے کو بابا کے گھوڑے کے قریب لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بابا جان زبان سے کلمہ استرجاع کیوں جاری کر رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حسین ابن علی بتاتے ہیں کہ نہیں، میں یہ پریشانی کی بنیاد پر کلمہ استرجاع نہیں بیان کر رہا، اطمینان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اور حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے ابھی خواب کے عالم میں یہ دیکھا ہے کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، حقیقت میں یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حسین گویا کہ اعلان کر رہے ہیں اپنے قافلے میں کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، جنگ کے لیے نہیں جا رہا، ان کا مقابلہ کسی لشکر کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ حسین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قافلہ موت کے لیے جا رہا ہے، مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں پر وہ جوان، عام طور پر جوانوں کے اندر بڑی امنگیں ہوتی ہیں، بڑا عزم ہوتا ہے جینے کا، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن حسین کا تربیت یافتہ، حسین کے لشکر کا ایک نوجوان یہ کلمات سن کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ پوری تاریخ بشریت کے لشکر ذہن میں رکھیے گا اور حسین کا اس جوان کے کلمات ذہن میں رکھیے گا۔ پوری تاریخ کے لشکر موت سے فرار کر رہے ہوتے ہیں، اقلیت اکثریت کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، لیکن حسین کا یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کا جوان یہ کہہ رہا ہے کہ اے بابا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ اللہ کیا چاہ رہا تھا کہ میری تعلیمات کی بنیاد پر، الہی تعلیمات کی بنیاد پر کوئی اقلیت اکثریت سے لڑ جائے۔ حسین کا جوان کیا پوچھ رہا ہے کہ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں، ہم الہی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں؟ بس جیسے ہی حسین نے کہا کہ بیٹا اگر حق پر ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا، بس یہ جملہ سننا تھا، حسین کے جوان نے سینے کو چوڑا کر کر کہا کہ بابا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ یہ تربیت کی ہے حسین ابن علی نے۔ یہ ہے وہ اقلیت کا لشکر، یہ ہیں وہ کم افراد جو اکثریت کے خلاف چلے ہیں، جو زیادہ کا، جو کثرت کا خوف لے کر نہیں چلے، جو اللہ کے دین کی عظمت کو سمجھا رہے ہیں کہ دین خدا اتنا سستا نہیں، جو اس حقیقت کو رہتی دنیا تک نمایاں کر گئے۔ بڑی بہت عمدہ، بہت عالی شان حقیقت ہے جو حسین نے آشنا کیا ہے دنیا کو۔ وہ کیا کہ دنیا کے اندر حیات کو سب سے اہم سرمایہ کہا جاتا ہے، کہ حیات وہ چیز ہے، زندگی وہ چیز ہے جس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن حسین نے بتایا کہ زندگی سب کچھ قربان کر کے جینے کا نام نہیں ہے۔ ہاتھ من الذلہ کا اصول حسین نے دیا۔ قد رکزنی، وہ جو امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الا ادعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ہمیں ذلت اور تلوار کے درمیان انتخاب پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ درس حسین ابن علی نے دیا ہے۔ آج کے بعد سے، حسین ابن علی کے قیام کے بعد سے، دنیا کی کوئی طاقت کسی اقلیت کو، کسی کم افراد پر مشتمل گروہ کو ڈرا نہیں سکی، اور نہ ہی قیامت تک ڈرا سکے گی۔ حسین کو مانتا ہو یا حسین کو نہ مانتا ہو، حسین کی مانتا ہو یا حسین کی نہ مانتا ہو، لیکن جیسے ہی
کسی کو اپنے اصولوں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں حسین ابن علی کی طرح اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اپنے اصولوں پر سودا نہیں کروں گا۔ یہ درس دیا ہے حسین ابن علی نے، لیکن اس درس کو دینے کے لیے حسین جن مصیبتوں سے گزرے ہیں، جن مصائب و آلام سے گزرے ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر آنکھیں تر ہوں، ان پر گریہ کیا جائے، آنسو بہائے جائیں۔ اس سارے سلسلے کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ حسین مدینے میں نانا کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، قاصد آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، حاکم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ رات کے اس پہر حاکم نے کیوں یاد کیا ہے؟ حاکم کا نمائندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس وقت بلانے کا کیا مقصد ہے، لیکن آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ مسجد میں عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے پاس اٹھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ امام نے کہا کہ مجھے بلایا گیا ہے تو میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ کیا کہتے ہیں۔ امام مسجد سے آئے بیت الشرف میں، ایک بہن در دولت پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں حسین کے چہرے کی زیارت کا۔ جیسے ہی زیارت کی، حسین کے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھتے ہی زینب تڑپ گئی۔ کہا بھیا پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا ہاں بہن، رات کے اس پہر ہمیں بلایا گیا ہے دارالامارہ میں۔ کہا بھیا اکیلے نہیں جانے دوں گی، بھیا آپ کو دارالامارہ اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں بہن، ایسا کیا ہے؟ کہا کہ بھیا اکیلے دو شخصیات میرے گھر سے دارالامارہ گئی تھی، وہ زخم آج تک میں نہیں بھولی۔ ایک مرتبہ میرے بابا کو لے کر گئے تھے، ایک مرتبہ میری ماں گئی تھی۔ حسین میں نہیں چاہتی، حسین میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے گھر کے تیسرے فرد کو بھی ان مسائل کا سامنا، ان مصائب کا سامنا کرنا پڑے جو میری ماں زہرا کو کرنے پڑے تھے، جو میرے بابا علی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حسین اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ بس سیدہ زینب نے یہ جملہ کہا اور آواز دی عباس، مسلم، محمد ابن حنفیہ، عبداللہ، بی بی کا یہ آواز دینا تھا۔ بنی ہاشم کے صحن میں زلزلہ طاری ہو گیا، جوانان بنی ہاشم صحن میں اکٹھے ہو گئے، آ کر پوچھتے ہیں آقا زادی ایسا کیا ہو گیا ہے؟ رات کے اس پہر آپ کی آواز، بی بی آپ پکار رہی ہے، بی بی آپ بلا رہی ہیں اتنی آواز سے، بی بی کسی خادم سے کہا ہوتا، بی بی کسی بچے کو بھیج دیا ہوتا، ہم آ جاتے۔ کہا اے میرے جوانوں، اے میری گود کے پالو، حسین کو بابا کی طرح سے دربار میں پکارا گیا ہے، دربار میں بلایا گیا ہے، جاؤ تم سب مل کر حسین کے ساتھ دربار میں جاؤ۔ حسین کے ساتھ یہ قافلہ چلا۔ عزادارو بس یہ قافلہ چلا، بہت مختصر کر دیے میں نے مسائب۔ حسین ابن علی تنہا دربار میں گئے، حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا۔ حسین نے کہا کہ یہ معاملات سرے رات کی تاریکی کے اندر انجام نہیں پاتے، تم دن کی روشنی میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا، پھر جو جواب ہوگا وہ میں جواب دے دوں گا۔ بس مروان نے یہ منظر دیکھ کر ولید کے کان میں کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو تمہیں ان کی خاک بھی نہیں ملے گی، تم حسین کو پھر پکڑ نہیں سکو گے۔ اگر چاہتے ہو تو ابھی حسین کا سر قلم کر لو۔ تم سے خلیفہ یزید نے بھی یہی تو چاہا ہے، تم سے یزید نے بھی یہی تو کہا ہے کہ حسین کا سر بھیجو یا حسین کی بیعت لو۔ یہ بہترین موقع ہے۔ حسین اکیلے دربار میں آئے ہیں، اکیلے دیکھ کر بس حسین پر تلوار چلا دو۔ مروان کا یہ کہنا تھا کہ حسین نے اپنی آواز کو بلند کیا، حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ اول من دخل شاہرا
سیفہو ہوا عباس ابن علی، ارے دروازہ توڑ کر جو شخصیت سب سے پہلے دربار میں داخل ہوئی وہ علی کا شیر عباس ابن علی تھا۔ عباس نے آ کر پوچھا مولا کس نے یہ بات کی ہے کہ حسین کی گردن کاٹ دی جائے؟ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس آقا واپس آئے ہیں، واپس آ کر مدینے کو چھوڑنے کی تیاری کی، مدینے سے رخصت ہونے کی تیاری کی۔ عزاداروں، جب بھی اس خاندان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تھی یا اس خاندان کا کوئی شخص مدینے کو چھوڑتا تھا تو رسول سے رخصت ضرور لیا کرتا تھا، قبر رسول پر جا کر خدا حافظی ضرور کیا کرتا تھا۔ ارے حسین ابن علی ماں کی قبر پر بھی گئے، بھائی کی قبر پر بھی گئے، رسول کی قبر پر بھی گئے، بس فرق یہ ہے کہ جب رسول کی قبر پر گئے تو بابا علی کے جملے یاد آ گئے۔ ارے بابا علی ایک مرتبہ قبر رسول کے پاس ایک جگہ پر کھڑے ہو کر رسول سے خطاب کر رہے تھے۔ بابا علی یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ، ارے آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، میں وہ امانت آج آپ کو واپس پلٹانے آیا ہوں، لیکن جب آپ نے یہ امانت مجھے دی تھی تو اس کی پسلیاں سلامت تھی، اس کے شانوں پر کوئی نشان نہیں تھا، یہ بالکل صحیح تھی۔ اے اللہ کے رسول، اپنی فاطمہ سے سوال کیجئے گا اس پر کون سی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ آج جب حسین نانا سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو ممکن ہے حسین کہہ رہے ہوں اے نانا آج میں آپ کی بیٹیاں لے کر جا رہا ہوں سفر میں، آج زینب و کلثوم کے سر پر ردائیں ہیں، ارے نانا آج جو میں مدینے سے جا رہا ہوں تو زینب و کلثوم کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن نانا آپ کی امت نہ زینب و کلثوم کے سر پر چادریں رہنے دے گی، نہ ان کے ہاتھ کھلے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان مجالس اعزا کا اہتمام کرنے والے تمام افراد، خاص طور پر اکیڈمی کے ذمہ داران، دیگر افراد، مسئولین، انتظامیہ، ان تمام افراد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو دن رات محمد و آل محمد کے ذکر کو پوری دنیا میں تمام انسانوں تک پہنچانے کی سعی و کوشش میں مصروف ہیں، پروردگارہ ان کو ہر قسم کی غم، پریشانی، تکلیف سے دور فرما۔ پروردگارہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دنیا بھر میں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، پروردگارہ ان تمام مومنین کی، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔